یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق حدیث، حفظ امانت۔ صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ تو دو باتیں، سچ بولنا، دیانتداری۔ ایک تاجر تھے ابو عبید کپڑے کے، خالص ریشم 400 روپے، ناخالص ریشم 200 روپے۔ بچے کو بٹھا کے باہر نکلے، واپس آئے تو ایک آدمی تھان لے کے نیچے اتر رہا ہے، ناخالص ریشم۔ بھائی کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 400 کا۔ ارے بھائی اتنا مہنگا لے لیا؟ کہا بھائی نہیں، مجھے اس میں 100 روپے کی بچت ہے، میرے گاؤں میں یہ 500 کا بکے گا۔ کہا تو اس پہ 300 اور بھی کما سکتا ہے۔ کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا یہ میں دکان کا مالک ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ واپس لائے، بیٹا یہ 400 بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے مانگے؟ کہا ابا بھولا تو نہیں تھا، میں نے مانگے، اس نے دے دیے۔ کہنے لگے بیٹا تجھے مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی خیال نہیں آیا؟ اللہ ہمیں 200 میں بھی روٹی دے رہا ہے، کیوں تو نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا؟ کہ میرے بھائی یہ 200 اور واپس لے جا۔ دھوکہ انسانیت کے ماتھے کا داغ ہے، اور دیانتداری انسانیت کے سر کا صحرا ہے، سر کا